کہتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو وہ دوسرے کسی ملک کو بھی اٹھا کے کہہ دیں کہ انگلینڈ بنے گا پاکستان، وہ وہی بات ہے، بے تکی سی بات ہے اس کی۔ کے آنے کی وجہ سے سب کچھ بدل چکا ہے، وہ سیاست ہو، معاشرت ہو، صحافت ہو یا پھر معاشی سسٹم ہو، وہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے، یہ جو چلاتا ہے اسے بھی زخمی کرتی ہے اور جس پہ چلتی ہے اسے بھی زخمی کرتی ہے، لہٰذا اس کے استعمال کے لیے نہ ہی تو ہمارے اسکولوں میں یا کالجز میں یا کہیں بھی ہمیں کوئی گائیڈ لائن فراہم کی جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ بولنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے، تو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو خطرناک ترین ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں وائرل ہونے کا، کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو اس سے ہمیں آمدن شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مزاحیہ، کوئی سنجیدہ، کوئی کس طرح سے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا، وہ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں تھا۔ آزاد جموں کشمیر سے کوئی نوجوان شاید اسلام آباد گیا یا لاہور گیا یا کہیں بھی گیا، تو وہاں ایک نوجوان نے اس کا انٹرویو کرنا شروع کیا۔ اب انٹرویو دینے والے کو بھی فیکٹس کا نہیں پتا تھا، جو انٹرویو لے رہا تھا اسے بھی کوئی فیکٹس کا نہیں پتا تھا۔ وہ ایسے خطرناک اور ایسے جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس طرح کے وہ سوالات کر رہا تھا کہ وہ انتہائی قابل اعتراض بھی ہو سکتے تھے اور اس سے مسائل بھی جنم لے سکتے تھے۔ تو سب سے پہلے وہ انٹرویو جس طرح اگر کیا چاہتے ہیں کس کا قبضہ ہو؟ کسی کا نہیں، کشمیر تو خود آزاد ہونا چاہیے، دوسرا جموں کشمیر بھی، دونوں ہو۔ کشمیر تو ایک ہی ہے، گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے، گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے جی بھی میں گھوم رہے ہیں بغیر کسی پاسپورٹ کے۔ ٹھیک ہے، بغیر آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، انڈیا جا سکتے ہیں یا کسی اور ملک میں؟ نہیں، میں انڈیا کیوں جاؤں؟ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ قبضہ کیا ہے نا پاکستان، کیونکہ امریکہ نے ادھر قبضہ نہیں کیا ہوا، اس وجہ سے۔ امریکہ نے کہاں قبضہ نہیں کیا؟ دیکھیں نا، اسی کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کے لیے انہوں نے فوجیں بھیجی ہوئی ہے، انڈیا سے لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ کیوں بھیجی ہوئی ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا نا، ادھر کشمیر میں آپ لوگ ہی رہ رہے ہیں، پاکستانی کوئی زمین بھی نہیں خرید سکتا نا وہاں پہ، نہیں تو اور کس طرح کی آزادی چاہیے آپ کو؟ یار، یہ آزادی ہے۔ وزیر اعظم آپ کا اپنا ہے، کوئی بندہ نا، یہ کوئی آزادی کشمیر کی فوج بنائے نا آپ لوگ ہٹیں گے تو بتائیں گے نا۔ ہم لوگ ہٹیں، ویسے کشمیر کو فوج سے کیوں نہیں لڑتے؟ لڑیں کیوں؟ آپ مقدمہ لے جائیں نا، وہ تو مقدمہ انہوں نے خراب کیا تھا۔ دیکھیں آپ دیکھیں لوگوں کے لیے انٹرویو کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اس کے لیے ہے کہ آپ کے پاس بنیادی فیکٹس ہونے چاہیے۔ آپ گزشتہ انٹرویو دیکھ لیں یا پھر آپ سمپل گوگل سرچ کر لیں تو وہاں سے فیکٹس لے کے آپ انٹرویو لیتے ہیں۔ اسی طرح منہ اٹھا کے آپ چلے نہیں جاتے، آپ سنی سنائی باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دونوں شخص سنی سنائی باتیں کر رہے تھے، اس لیے نہ ایک کو پتا تھا نہ دوسرے کو پتا تھا۔ جیسے اس نے کہا جی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انٹرویو دینے والے نے کہا، جو دے رہا تھا اس نے کہا جی کہ اس طرح کے تو کوئی نعرے نہیں لگا رہا۔ اب دونوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان نعرہ ہے کیا۔ یہ دراصل وہ نعرہ ہے جو سردار عبدالقیوم خان نے جب کے ایچ خورشید کو ایوب خان صدر بنا کے اسے پروموٹ کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں سردار عبدالقیوم خان نے کشمیر بنے گا خود مختار کو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دے کے اس کے جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور بالآخر وہ 1970 میں صدر بننے میں کامیاب ہو گئے، اور جو کیچ خورشید تھے انہیں وہ اقتدار سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اس کا ریاست جموں کشمیر کی سیاست سے یا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، اس نے جب انٹرویو دینے والے نے کہا کہ گلگت بلتستان بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، تو وہ حیران ہو گیا انٹرویو لینے والا، کیونکہ وہ حقائق سے واقف نہیں تھا، وہ ریاست جموں کشمیر کی بنیادی اکائیوں سے واقف نہیں تھا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لیہ لداخ اور اکثر چین کی جو یونٹس ہیں، جو اکائیاں ہیں، ان سے مل کر وہ ریاست جموں کشمیر بنتی ہے، اور اسی کا جو مقدمہ ہے وہ اقوام متحدہ میں چل رہا ہے۔ وہ جب انٹرویو لینے والا کہہ رہا ہے جی کہ آپ انڈیا کیوں نہیں چلے جاتے اور پاکستان میں بغیر پاسپورٹ کے آگے ہو، تو اس کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ جو آزاد جموں کشمیر ہے اس میں جنگ لگی ہوئی ہے اور ہماری فوج وہاں جا کے لڑ رہی ہے، کہ بعد میں اس نے کہا بھی ہے کہ پاکستان وہاں اپنی فوجیں بھیج رہا ہے اور سارے پیسے لگا رہا ہے۔ اسے لائن آف کنٹرول یا LOC یا سیز فائر لائن کا بالکل علم نہیں تھا کہ وہاں پاک فوج کیا کر رہی ہے، انتہائی مذاق خیز باتیں تھی۔ اب مجھے خدشہ یہ ہے
کہ یہ نوجوانوں میں یہ بھی ایک وائرس صحیح ہے یہ لفظ، تو یہ بھی چیز وائرس کی طرح ایک سے دوسرے تیسرے، اور وہ بھی وائرل ہونے کی خواہش میں جو ہے وہ ایک شخص کو کھڑا کر کے اسے اوٹ پٹانگ یہ سوال کرنا شروع کر دیں گے۔ ان نوجوانوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ریاست جموں کشمیر کی ہسٹری کو اتنا ڈسٹارٹ کیا گیا، اتنا توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے، نہ ہی تو ہمارے جو تاریخ دان تھے انہوں نے، جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، کسی نے اپنے خود مختاری کے نظریے کو بنیاد بنا کر اپنے حساب سے تاریخ لکھی، الحاق کے نظریے کو مانتا تھا، اس کو سامنے رکھ کے۔ البتہ جو انگریزوں نے جیسے اسٹیفن سنیڈن ریاست جموں کشمیر کی تاریخ پہ نیوٹرل ہو کے بہت اچھی کتب بھی لکھی ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگریزی میں ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا اور ہمارے عام لوگوں کو اس تک رسائی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے تاریخ دان جو ماہرین تعلیم ہیں کوئی اس طرف توجہ دیں اور رحم کریں کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر نہ بیان کریں، بلکہ اسے حقائق جو فیکٹس ہیں انہیں بیان کریں۔